والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكل ذي علم عليم. معزز سامعین حضرات، مدرسۃ البنات میں موجود عزیز طالبات اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ تمام حاضرین اور حاضرات کا بےحد مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگ اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ادارے کی چار دیواری میں تشریف لائے اور اس مبارک مجلس کو مزید رونق اور عزت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. مجھے اس وقت میں ادارے کا تعارف پیش کرنے کا کہا گیا ہے، اور اس ادارے کا ایک اجمالی ایک تعارف ہو سکتا ہے اور ایک تفصیلی ایک تعارف ہو سکتا ہے. اور وقت کی جو قلت ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ اجمالاً اور مختصراً جو ہے وہ تعارف ادارے کا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. 1971 سے قائم یہ مدرسہ الحمدللہ دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی، عصری اور سماجی ہر طرح کی خدمات یہ سر انجام دے رہا ہے. اس وقت کے اندر ہمارے اس ادارے کے اندر بہت سے شعبہ جات کام کر رہے ہیں. شعبہ قرآن موجود ہے، شعبہ درس نظامی موجود ہے، اور شعبہ اسکول بھی ہے، شعبہ کمپیوٹر لیب ہے، شعبہ دارالفتہ ہے، شعبہ تعلیم بالغان ہے. اور اس وقت میں ہر ایک شعبے کا ایک مکمل ایک نگران موجود ہے جو اس پورے شعبے کی نگرانی کرتے ہیں، اور ان کی نگرانی کے اندر تمام تعلیمی امور سر انجام دیے جاتے ہیں. اس وقت میں ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہے جو دینی اداروں سے وابستہ رہے ہیں اور دینی اداروں کے ذمہ داران ہیں. ان کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی میں مختصراً جو شعبہ جات ہیں ان کے تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شعبہ قرآن کا اس وقت میں ہمارے ہاں تقریباً 5 حصص کی کلاسیں موجود ہیں، بنین اور بنات دونوں کو ملا کر، اور اسی طریقے سے ناظرہ کی تقریباً 12 کلاسز موجود ہے. اور اس پورے شعبہ قرآن میں جو تعلیمی نظام ہے، مکتب تعلیم القرآن جو کہ علماء کرام کا اور پاکستان کے جتنے بھی مستند علماء کرام کی نگرانی ایک تعلیمی نظام ہے، وہ نظام تعلیم یہاں پر الحمدللہ شعبہ قرآن میں رائج ہے. اور اس سال جو ہمارے ہاں حفاظ طلباء اور طالبات کی تعداد ہے وہ 21 ہے، جنہوں نے یہاں سے قرآن کریم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، قرآن کریم مکمل کیا ہے. اس کے علاوہ شعبہ درس نظامی ہمارے ہاں موجود ہے. بنات کے اندر الحمدللہ پورا خاصہ سال اول سے لے کر جو 6 سالہ عالمات کا جو کورس ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا، الحمدللہ وہ سلسلہ یہاں پر تمام 6 سال اللہ کے فضل سے موجود ہے، اور تمام ہی درجات کے اندر طالبات کی تعداد موجود ہے. اسی طریقے سے یہاں بنین کے اندر بھی جو 8 سال کا جو عالم دین کورس ہے اس کے تقریباً 5 درجات الحمدللہ اس وقت ادارے میں موجود ہے، اور اس کے اندر ایک معتدبی طلباء کی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. تقریباً اس وقت درس نظامی میں طلباء اور طالبات کی جو تعداد ہے 100 سے زائد ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں شعبہ اسکول بھی موجود ہے.
نرسری سے لے کر مڈل تک کے یہاں تعلیم کا سلسلہ بہت ہی اچھے سے جاری ہے اللہ کے فضل سے، اور یہاں کے جو آس پاس کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان سے کئی بہتر جو ہے کئی گنا بہتر تعلیمی نظام، عصری تعلیم کا نظام یہاں پر موجود ہے، اور طلباء کی اور طالبات کی جو تعداد ہے تقریباً 400 سے زائد ہے۔ الحمدللہ اس ادارے میں تقریباً اساتذہ، معلمین اور معلمات اور خادمین اور خادمات کا عملہ ترقی کرتے کرتے تقریباً 65 کے قریب عملہ اس وقت میں موجود ہے جو یہاں پر کام کر رہا ہے، اور ان طلباء اور طالبات کی تربیت اور تعلیم کے اندر مصروف عمل ہے، اور شب و روز جو ہے وہ اپنی محنت سے اس ادارے کو مزید ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سال جو ہماری محنت کا نتیجہ ہے اس میں جو تقریباً 4 عالمات ہیں جنہوں نے اول تا آخر درس نظامی کی تعلیم یہاں پر حاصل کی، ان بچیوں نے یہاں پر پڑھا، اور جن کی وجہ سے آج کی یہ نشست الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اسی طریقے سے جو حفاظ طلباء طالبات کی تعداد ہے وہ 21 ہے، اور ناظرہ کی تکمیل کرنے والی طلباء اور طالبات کی تعداد 24 ہے۔ ہمارے ہاں شعبہ کمپیوٹر لیب بھی موجود ہے، اس کے اندر الحمدللہ جتنے بھی جدید زمانے کے مطابق اور عصری تقاضوں کے مطابق جو جدید کورسز ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے آئی ٹی کی فیلڈ سے وابستہ، تو الحمدللہ مختلف کورسز یہاں پر کروائے گئے ہیں، جس میں بیسک کمپیوٹر کورس ہے، ایم ایس آفس ہے، اور اسی طریقے سے ویب ڈیولپمنٹ کے کچھ کورس ہیں، جاوا اسکرپٹ وغیرہ کے کورسز بھی کچھ موجود ہیں۔ الحمدللہ اس ادارے کے وہ طلباء جو یہاں سے جنہوں نے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی، وہ الحمدللہ تعلیم سے جو اضافی وقت ہوتا ہے اس کے اندر آن لائن کچھ نہ کچھ مصروفیات کر کے اپنے اس کورسز سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنا ذریعہ معاش بھی بنائے ہوئے ہیں۔ تقریباً اس سال ہمارے مدرسے کے اندر جو بیرون کے جو عصری اداروں کے طلباء تھے، یعنی ہمارے اس ادارے کے علاوہ جو دیگر عصری اداروں سے وابستہ طلباء اور ہمارے ہاں طلباء کی جو تعداد رہی ہے، تقریباً 103 طلباء رہے جنہوں نے یہاں مختلف کمپیوٹر کورسز سے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ لینگویج بھی ہمارے ہاں کام کر رہا ہے، اس میں عربی اور انگلش کے کچھ کورسز، لینگویج کے کچھ کورسز کروائے گئے ہیں، جس میں تقریباً پہلے ہی بیچ تھا تقریباً 25 طلباء کا جنہوں نے جو ہے یہاں پر عربی اور انگلش لینگویج سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تعلیم بالغان کا ایک سلسلہ موجود ہے یہاں پر، نمازیوں کے لیے بھی اور اہل علاقہ کے لیے جو بزرگ افراد ہیں، عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تجوید اور تلفظ کے حوالے سے یہاں پر حلقہ لگتا ہے، عمومی حلقہ۔ اس میں الحمدللہ علماء کے سامنے تھوڑی سی یہ کارگزاری آ جائے کہ جن بزرگان کو تعوذ اور تسمیہ صحیح تلفظ سے وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، الحمدللہ ان کو پورا جو نورانی قاعدہ ہے ابتدا سے وہ پڑھا کر وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ مطلب وہ 60 سال سے 70 سال سے جو عمر کے زائد افراد ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہاں سے مستفید ہوئے، اور اب الحمدللہ جو ہے وہ یہاں پر قرآن کریم کو صحیح طرح سے پڑھنے کے قابل ہوئے۔ اسی طریقے سے اس ادارے کے اندر سماجی خدمات بھی الحمدللہ ہو رہی ہے، علاقائی سطح پر بھی، کراچی کی سطح پر بھی الصادق ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ جو ہے وہ اس کی نگرانی اور اس کی سائے کے اندر الحمدللہ سماجی خدمات ہم دے رہے ہیں۔ اس میں ہمارے کچھ میڈیکل کے کیسز ہیں، اسی طریقے سے راشن وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، پھر بیچ میں کچھ ملکی سطح پر ڈیزاسٹر آئے، سیلاب وغیرہ کے معاملات ہوئے، اس کے اندر بھی ہم نے کراچی سے باہر بھی جا کر کام کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ تو الحمدللہ اس وقت یہ ویلفیئر کا کام بھی اس ادارے سے ہو رہا ہے، جو ایک مسجد مدرسے کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کام آ جانا، اہل علاقہ کے لیے کام آ جانا، تعلیم کا سلسلہ مضبوط ہو جانا، وہ الحمدللہ یہاں اس چار دیواری میں اللہ کے فضل سے اور آپ تمام حاضرین کے تعاون سے، آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم سر انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی ہم اسی طرح سے مزید تیزی کے ساتھ اور مزید اضافے کے ساتھ اور مزید اخلاص کے ساتھ الحمدللہ ہم کام کرتے جائیں گے۔
آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں، دعاؤں کے ساتھ بھی اور تعاون کے ساتھ بھی، اور ہر طرح کی جو بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے ہمارے دست و بازو بننے کی جو ہے وہ سعادت بھی حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہ دین کے کام ہے اور اصلاح معاشرہ کے کام ہے، اور اسی طریقے سے سماجی کام ہے، نیکی کے کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سے اس دنیا کے اندر، اس زندگانی کے اندر کسی سے کسی بھی سلسلے میں کام لے لے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بس گزارش یہی ہے کہ چھوٹا سا اجمالی سا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے ادارے کا پیش کیا۔ باتیں اور بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن انشاءاللہ جب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آتے رہیں گے یہاں پر تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہماری کارکردگیاں بھی معلوم ہوتے رہیں گی، اور جو ہمارے جو معاملات ہیں اور جو ہماری جو تعلیمی اور سماجی عصری جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گی۔ میں اس وقت میں چونکہ اس ادارے کے اندر مدرس بھی ہوں، اور جن طالبات کی وجہ سے اور جن حفاظ طلباء کی وجہ سے یہ آج کی مجلس جو ہے وہ قائم ہے، تو ان سے ایک بات جو ہے وہ بطور تذکیر کے، بطور یاد دہانی کے کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری طالبات جن کو ہم نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ ہماری روحانی اولادیں سمجھتے ہوئے ان کو پڑھایا، یقیناً بطور استاذ ہونے کے اور انسان ہونے کے ہمارے جو اساتذہ یہاں موجود ہیں دور حدیث شریف کے، ان سب کی طرف سے جو ہماری طالبات جن طالبات کی وجہ سے آج کی مجلس جمی ہوئی ہے، تو ان سب سے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ یقیناً ہم سے آپ کو پڑھانے میں اور آپ کی تربیت کرنے میں تھوڑی سی یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اس کے لیے آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، ہمارے والد گرامی کو اور معنی اس مدرسے کے محتمم، اور اسی طریقے سے ہمارے جو اساتذہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ آپ کو یہاں پر پڑھایا، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ آپ امت کی شہزادیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں بھی جائیں آپ خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی زندگانی میں خوب دین کا کام بھی لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیاں نصیب فرمائے۔ یہ چند کلمات تھے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے جذبات کے ساتھ جو ہے پیش کیے ہیں، اس کو بھی یقیناً آپ قبول کریں گے، اور آپ سب تشریف لے آئے۔ ایک بار پھر آپ سب کا میں مشکور اور ممنون ہوں۔ اب آخر میں ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی الیاس زکریا صاحب مد ظلہ العالی، استاذ محترم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کو ابھی سنیں گے، اور درس بخاری جو آخری حدیث شریف کا درس ہوگا انشاءاللہ معزز استاذ محترم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں ان سے درخواست کروں گا، التماس کروں گا کہ جس مقصد کے لیے سب منتظر ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے طالبات کو، حاضرین کو درس بخاری آخری حدیث کا درس دیں۔ جزاکم اللہ۔ ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا